نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ لیسن نمبر 32 آیت نمبر 157 ٹو 163۔ پچھلی آیات میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو صابرین بولا گیا تھا اور ان کے لیے خوشخبری تھی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے مزید کیا انعامات ہیں، کیا ہے ان آیات میں، مزید جانتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتا ہے فرشتوں کے درمیان۔ صلوات تعریف کہاں؟ ملا اعلیٰ میں۔ ایسے صابرین کی اللہ تعریف کرتا ہے اور انہیں رحمت سے نوازتا ہے، ان پر اللہ کی بخشش اور مہربانی ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ دراصل ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی صبر کا اجر اور مرتبہ آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اپنے بندوں کی فرشتوں کے بیچ میں تعریف فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ کس قدر صبر کرنے والا ہے۔ اور یہ کب آتا ہے؟ جب بندہ مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے۔ اور صبر بھی ایک عبادت ہے، صبر کرنے والے ہدایت پر ہیں۔ بے صبری سے انسان سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے، تو گویا صابرین مہتدین ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ اب صبر کی ایک اور مثال آگے بیان کی جا رہی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں، خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب۔ ان دونوں کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ حج اور عمرہ نہیں ہوتا جب تک خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ سعی نہ کی جائے۔ حدیث میں ہے سعی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کو لکھ دیا ہے، یعنی فرض کر دیا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، یعنی 7 چکر لگائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ سعی لازم ہے، اور دوسری طرف یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ کی بات نہیں، حرج نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ان دو پہاڑیوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان بتوں کا طواف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کا پیغام دیا تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دور جاہلیت کی یادگار ہے، اور ماضی میں ان بتوں کے یہاں ہونے سے ان کی سعی کرنا درست نہ ہو، تو وہ ان بتوں کی وجہ سے سعی سے اعتراض کرنے لگے، یا ان کے دل میں حرج ہوا، یعنی تنگی ہوئی۔ تو اس پر یہ کلیئر کیا گیا کہ ایسا نہ کرنا درست ہے، کیونکہ یہ دور جاہلیت کی یادگار نہیں، اس کا تعلق تو بہت پہلے سے ہے۔ اس کا آغاز تو پہلے ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر وہاں آباد کیا تھا، اللہ کے حکم سے وہاں انہیں چھوڑ گئے تھے۔ اور پھر جب کھانا پینا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو پانی کی تلاش شروع کی، اور صفا مروہ کے اس طرح سے انہوں نے، حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ جب واپس آ کر بچے کے پاس دیکھا تو پانی کا چشمہ نکلا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر وہاں پانی نکالا تھا۔ یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا اللہ کی رضا پر راضی ہونا تھا۔ آزمائش پر عملی صبر کی مثال کو اللہ نے دکھایا کہ کس طرح انہوں نے بچے کے ساتھ وہاں صبر کیا، تو اللہ نے ان کی مثال کو ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا، اور جس پہاڑیوں پر وہ چڑھی تھی اللہ نے انہیں شاعر اللہ کا کہا، اپنی نشانیاں کہا، حالانکہ وہ تو صرف ایک عورت کی دوڑ تھی۔ ہم بھی تو دوڑتے ہیں روز، ہماری دوڑ
کس لیے ہوتی ہے؟ دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ وہ اللہ کے حکم پر کچھ بھی نہ بولی، نہ اعتراض کیا، تو فرمایا حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ وہاں طواف کریں، سعی کریں، کیونکہ یہ پہاڑیاں اساف اور نائلہ کے لیے نہیں جو دور جاہلیت کے بت ان پر رکھے گئے تھے، بلکہ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کے عمل کی جو ہے یہ یادگار ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خیرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ علیم، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، علم والا ہے۔ یعنی جو دل سے نیکی کرے اللہ اس کی نیکی کو، اس نیکی کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، اس کی قدردانی کرے گا تو وہ قبول کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کو، اور اللہ تو عمل کرنے والے کے عمل سے بڑھ کر بھی دیتا ہے۔ یہی ہے اللہ کا شاکر ہونا، یعنی وہ قدردان ہے۔ شکر دراصل کسی کی نیکی کو ماننا، اس کا اعتراف کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے اگر ہو اور بندوں کی طرف سے ہو تو اللہ کی نعمت کا اقرار کرنا ہے اور پھر عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ تو اللہ بھی نیکی پر کم سے کم 10 گنا اجر اور کبھی 700 گنا بھی اجر دیتا ہے، اور کبھی نمونہ بھی بنا دیتا ہے لوگوں کے لیے۔ اور علیم یہ کہ اللہ سب کو جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون کس جذبے سے کام کر رہا ہے، کون کیسی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن میں ہے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، اور دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ تو ان جگہوں کی حرمت کا خیال رکھنا، ان جگہوں کو آباد کرنا، اللہ کا حکم مان کر وہاں جانا، یہ سب کیا ہے؟ ان نشانیوں کا احترام ہے۔ اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، جیسے قرآن مجید ہے، اذان ہے، نماز ہے۔ ان سب چیزوں کا ادب و احترام لازم ہے۔ افسوس کہ جو انسان نے ترقی کی ہے، دینی شاعر اس کی نظر میں کم ہو گئے ہیں۔ فریڈم آف سپیچ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ جو جس پر مرضی بات کرے، مذہب پر، کسی شاعر پر مذاق اڑائے، کارٹون بنائے، تو یہ غلط ہے۔ دین کا تقاضا یہی ہے کہ جو بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر خوشی سے عمل کرے۔ مشکل وقت میں اللہ کی عبادت اور اطاعت سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اللہ قدردان ہے، وہ جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کس سے؟ لوگوں سے، کیا؟ جو نازل کیا ہم نے نشانیوں میں سے، والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اور ہدایت میں سے بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے کتاب میں۔ تو ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور انسان کو لعنت کا مستحق بناتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی، علماء یہود خاص طور پر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب میں بہت سی باتیں جو لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کی تھی وہ لوگوں کو نہیں پہنچائی، ان کو چھپا دیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور کئی چیزیں جو ان کے اپنے مفاد کے خلاف جاتی تھی وہ انہوں نے نہیں بتائی، اور نافع علم خدا، حالانکہ اللہ نے اسے لوگوں کے لیے ہی کتاب میں بھیجا تھا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، فرشتے اور دوسری مخلوق بھی ان پر لعنت بھیجنے لگے۔ یہ کسی خاص گروپ کے لیے آیت نہیں، بلکہ جو بھی ایسا کرے، جو بھی اللہ کی آیات کو چھپائے گا، فائدہ مند علم کو چھپائے گا جو اللہ نے بھیجا ہی لوگوں کے لیے ہے کتاب میں۔ اور دوسرا علم کا چھپانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ زبان حال سے ہوتا ہے اور دوسرا زبان قال سے۔ زبان حال سے چھپانا کہ جیسے آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو ایسے میں آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں، کیونکہ اس کا حال تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اس کو بتائیں۔ جیسے کوئی غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے بتائیں، نہ کہ یہ کہ جدھر بھی پڑھتا ہے تو پڑھتا رہنے دیں۔ اس طرح بعض اوقات کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو بھی آپ سستی کے مارے یا یہ کہ اسے بھی میرے برابر علم آ جائے گا نہ بتائیں، تو یہ سب اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سخت ناپسندیدہ، اور یہ ہے زبان کال کے پوچھنے والے سے چھپانا، یہ بھی جائز نہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا اولئک اتوب علیہم، مگر وہ لوگ
جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کریں تو ایسے ہی لوگوں پر میں مہربان ہوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماضی میں ایسا کرتا رہا ہو کہ لوگوں سے علم چھپاتا رہا ہو یا علم حاصل کرنے کے بعد اس نے اسے آگے نہ پہنچایا ہو، تو جب اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی پر ہے تو وہ توبہ کر لے اور پچھلے بگاڑ کی بھی اصلاح کر لے، اور جو چھپایا ہے اس کو کھول کر سامنے رکھ دے، تو توبہ قبول ہوگی۔ کیونکہ توبہ کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ یہاں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں: توبہ، اصلاح اور بیان۔ اور توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ ایک تو اخلاص، اللہ کے لیے نیت خالص، اور پھر گناہ پر ندامت، پھر گناہ کو چھوڑ دینا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ، اور فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لینا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا کتنا باعث فضیلت ہے۔ یہاں علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے حالانکہ وہ کافر تھے، یعنی وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کے سب۔ پچھلی آیت میں بھی لعنت کی بات ہوئی، تو یہاں لعنت کے کچھ اور مستحقین کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ جو کفر کریں اور کفر پر مریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اس لیے جب تک وہ زندہ ہو اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، جب تک کہ اس کے جرم پر اس کا اختتام نہ ہو۔ پچھلی آیت میں کہا گیا لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، اس آیت میں بھی ان کی قسمیں بتا دی گئی ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے فرشتے اور پھر تمام باقی لوگ بھی۔ کیوں لعنت کریں گے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے اہل ایمان تو لعنت کریں گے، لیکن کفار بھی ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ بعض ان میں سے بعض پر لعنت کر رہے ہوں گے جہنم میں۔ جب ایک جماعت داخل ہوگی اور اس کے پیچھے دوسری آئے گی تو وہ اس کو، پہلی والی دوسری کو لعنت کرے گی، وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ کی ذات کا انکار، اس کی صفات کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اس کی کتاب کا انکار، تو کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ انسان کے لیے وبال جان ہیں، اور کفر میں مرنے کی سزا لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ پھر فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، کس میں؟ اس جہنم میں، اس لعنت میں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو سانس لینے کی مہلت نہ ہوگی، انہیں تھوڑی سی بریک بھی نہ ملے گی، مسلسل تکلیف میں رہیں گے۔ دنیا میں انسان زیادہ تکلیف ہو تو بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں رہتی، مگر وہاں کوئی بے ہوش نہ ہوگا، نہ کسی کو تھوڑی سی مہلت ملے گی، وہاں ان کا رونا چیخنا کچھ کام نہ آئے گا، وہ ہمیشہ کی سزا میں رہیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ جو شخص ساری زندگی اللہ کو جھٹلائے پھر اس کی بھی ساری زندگی سزا میں ہی گزرے گی، کیونکہ اسے زندگی میں جو مہلت ملی تھی وہ ساری اس نے نافرمانی میں گزار دی، توبہ ہی نہ کی، تو پھر اس کی سزا بھی ہمیشہ کی ہے۔ جو توبہ کرے تو پھر اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے۔ تم سب سے مراد کون ہے؟ تمام انسان، تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ تمہارا حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ سورہ حج میں ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ ہی در اصل الہ برحق ہے، اور اس کے سوا لوگ جس کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، کیونکہ ان کا وجود ہی نہیں، کوئی ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ یہ انسانوں کی غلطی ہے کہ وہ شرک کرتا ہے، اللہ نے تو ایسی کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ اللہ کے سوا کسی الہ کی کوئی حقیقت نہیں، اور بس وہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ کون ہے؟ هو الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ دراصل الہ ہے،
اور رحمان و رحیم کی جو صفات ہیں اس کی تفصیل ہم نے سورۃ فاتحہ میں کی ہے، اور جو بہت ہی مہربان ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اللہ کا پہلا تعارف کروایا گیا تھا وہ بھی رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں بھی تو جب آپ بچوں کو اللہ کے بارے میں بتائیں تو اس کی صفت رحمت کا ذکر کریں، اور ثابت کیسے کریں گے کہ وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے؟ تو جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب اس کی رحمت اور مہربانی کا نتیجہ ہی تو ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کس وجہ سے ڈیزرو کرتے ہیں یہ سب لینے کو؟ اپنے جسم کی نعمتیں دیکھیں، اس کے لیے اللہ کو ہم نے کیا دیا ہے؟ جسم کے کسی ایک حصے کا اگر علاج کروانا پڑ جائے تو کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو روز ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ سب اس کی مہربانیاں نہیں ہیں کیا؟ تو ہمارا الہ کیا ہے؟ کون ہے؟ رحمان اور رحیم۔ وہ بارش نہ برسائے، زمین کچھ نہ اگائے، آگ نہ جلائے تو ہم کیا کریں؟ ایک ایک چیز، حتیٰ کہ یہ آنکھوں کا جھپکنا بھی اس کی رحمت ہے، تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا اور جو ہمیں مسلسل دے رہا ہے۔ ہر ضرورت کو وہی پورا کرتا ہے، تو جس نے سب کچھ دیا ہے ہمیں اپنا سب کچھ اسی کے لیے وقف کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسی کا بن جانا چاہیے۔ کیسے؟ ہمارا جینا مرنا، ہماری نماز، عبادت سب اسی کے لیے ہو، یہی عبادت ہے، سب کچھ اسی کے نام ہو، اسی کی خاطر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اپنا بندہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔